بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات اور مسائل کے حوالے سے آج 48واں پروگرام ہے اور یہ انتخابات 2024 کے سلسلے کا ایک آخری پروگرام میں سے ایک پروگرام۔ آصف علی زرداری نے آج صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا اور اس طرح سے وہ مرحلہ جو 2023 میں ہونا چاہیے تھا مارچ 2024 میں مکمل ہو گیا۔ آصف علی زرداری جس صدارتی انتخاب کے ذریعے منتخب ہوئے ہیں وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کی طرح کا کوئی انتخاب نہیں ہے۔ صدر کے انتخاب کے لیے کچھ علیحدہ سے ایک منفرد فارمولہ اپنایا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے تمام صوبوں کو صدر کے انتخاب میں مساوی مواقع میسر ہے۔ اب چونکہ بلوچستان اسمبلی کے ارکان کی تعداد سب سے کم یعنی 65 ہے، تو پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی اور سرحد اسمبلی ان تینوں اسمبلیوں کے ارکان کا ویٹیج، ان کا وزن جو ہے وہ چاہے ان کی تعداد کتنی بھی ہو 65 ہی شمار کی جاتی ہے۔ لیکن قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان کا ایک ووٹ ہے تو ایک ہی اس کا ویٹیج ہوگا۔ تو اس طرح سے جو ویٹیج بنا ہے اس کے لحاظ سے پنجاب اسمبلی کے اندر آپ سمجھ لیں کہ 0.44، پنجاب میں 0.17، سندھ میں 0.38 اور خیبر پختونخوا میں 0.44، یعنی 4.44 ووٹ جو ہیں وہ ایک ووٹ کے برابر شمار ہوں گے، اور پنجاب میں 0.175 جو ہے وہ فارمولہ بنے گا، یعنی ایک اس کے مطابق ان کی۔ بہرحال اس طرح سے یہ ایک الیکٹورل سسٹم ہے پاکستان کا جس میں صدر کا انتخاب کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ووٹ سامنے آئے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کل نشستیں، ووٹروں کی کل تعداد 1185 ہونا چاہیے تھی، مگر 92 یعنی 92 سیٹیں ایسی ہیں، نشستیں ایسی ہیں جو یا تو خالی ہیں یا جن پر ابھی خواتین کی نشستوں کا فیصلہ ہونا باقی ہے یا کوئی اور وجہ۔ اس طرح سے 1185 میں سے آپ 92 نکال دیں تو 1093 لوگ ایسے ہیں جن کو آج یعنی کل ووٹ دینے کا حق حاصل تھا۔ اب ان میں سے 1093 میں سے 9 ووٹ جو ہیں 1093 میں سے وہ نکال دیے جائیں تو 1044 کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ 1044 میں سے جن لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں 1044 نے، ان میں سے 9 ووٹ جو ہیں وہ انویلڈ، یعنی ارکان پارلیمنٹ کے بھی ووٹ ایسے ہوتے ہیں جو انویلڈ ہوتے ہیں، اور ان 1035 ووٹوں کی تعداد وہ نہیں ہوگی جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا ویٹیج 65 صوبائی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں بلوچستان کی ان کے برابر ہی شمار ہوگا۔ تو اس طرح سے جو رزلٹ سامنے آیا ہے اس رزلٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو 411 الیکٹورل ووٹ حاصل ہوئے، 411، اور اچکزئی صاحب کو جو حزب مخالف کے یعنی پی ٹی آئی کے اور دیگر لوگوں کے نمائندے تھے وہ 181 ووٹ حاصل کر سکے ہیں، یعنی 1044 میں سے 9 انویلڈ ہو گئے، 1035 نے ووٹ ڈالا، اور 1035 میں سے جو ووٹس کیلکولیٹڈ ووٹس حاصل ہوئے ہیں وہ 411 زرداری صاحب کو اور 181 محمود خان اچکزئی کو۔ پنجاب کی قومی اسمبلی اور سینٹ کی اگر صورتحال دیکھیں تو کل اس میں 375 ووٹ تھے، لیکن ان 375 میں سے ایک ووٹ جو ہے وہ نہیں پول ہوا، 374 نے ووٹ ڈالے، اور ان 274 میں سے 374 میں سے جو زرداری صاحب کو 255 ووٹ ملے اور
محمود خان اچکدئی کو 119، یعنی پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی اور اپنا سینٹ میں اتنے ووٹ تھے۔ پنجاب میں 371 ووٹ تھے، لیکن 371 میں سے جو ووٹ شمار کیے گئے وہ آصف علی زرداری صاحب کے 43 ووٹ شمار ہوئے اور اچکدئی صاحب کے 18 ہوئے۔ سندھ میں 168 کل ووٹ تھے، اس 168 میں سے جو کیلکولیٹڈ ووٹ ہیں، جن کو الیکٹورل ووٹ کہا جاتا ہے، وہ 58 ملے زرداری صاحب کو اور 3 ملے ہیں اچکدئی صاحب کو۔ صوبے سرحد میں 145 کا ایوان ہے اور 145 میں سے جو کیلکولیٹڈ ووٹ ہیں یعنی الیکٹورل ووٹ ہیں وہ زرداری صاحب کو ملے ہیں 8 اور اچکدئی صاحب کو ملے ہیں 41۔ بلوچستان میں 65 کا ایوان ہے اور 65 میں سے جو ووٹ ہیں وہ صرف 47 پڑے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 47 کے 47 آصف علی زرداری صاحب کو ملے ہیں اور اچکدئی صاحب کو کسی نے صوبائی اسمبلی بلوچستان کے رکن میں ووٹ دینے کی زحمت نہیں کی۔ تو یہ تھا صدارتی الیکشن کا نتیجہ، اور نئے صدر آصف زرداری نے آج حلف بھی اٹھا لیا ہے اور ان کا باضابطہ نوٹیفیکیشن۔ انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ انور سی کو اجازت دی، اللہ حافظ۔